انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جو گزشتہ جمعوں کا تسلسل ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ 3 تجارتیں بتلائی ہیں جس میں کوئی خسارہ اور نقصان نہیں۔ اس میں پہلا عمل اور پہلی تجارت وہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا اور نماز کی پابندی کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ تجارت جس میں کوئی خسارہ اور نقصان نہیں، وہ کلام اللہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کی تعلیم اور تعلم ہے۔ تیسری اور آخری تجارت وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ بھی ایسی تجارت ہے کہ جس میں کوئی گھاٹا، کوئی نقصان، کوئی خسارہ نہیں۔ انفاق کس کو کہتے ہیں؟ حلال مال کو اللہ کی رضا کی خاطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق خرچ کرنا، یہ صدقے کا، انفاق کا ایک عام سا مفہوم ہے۔ پھر صدقات میں سے کچھ واجبی صدقے ہیں، فرض ہیں، جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر جس نے نظر اور منت مانی ہے، وہ نظر اور منت اس کی ادائیگی۔ اسی طرح فطرانہ صدقہ فطر، قسم اٹھایا ہے اور اس قسم میں حانث ہوا ہے تو قسم کے کفارات۔ اسی طرح قتل کے کفارات، یعنی جتنے بھی کفارے ہیں وہ تمام مالی طور پر ہو تو وہ وجوبی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے کم زیادہ جتنا مال بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو تیسری تجارت اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، مجھے اللہ نے جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے یا تو علانیہ طور پر یا چپکے سے، مخفی طریقے سے خرچ کرتا ہو۔ فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کے توقع، امید رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، لن تبور، جس میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی نقصان، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ صدقہ، خیرات، انفاق، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کے بہت سارے فضائل ذکر فرمائے ہیں اور ان فضائل کے مختلف طرق، مختلف راستے وہ بھی بتلائے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابی مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے، روشنی ہے، دنیا میں بھی روشنی، قبر میں بھی روشنی، حشر میں بھی روشنی، پل صراط پر بھی روشنی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والصدقۃ برہان، فرمائے صدقہ اور خیرات دلیل ہے اللہ کے دربار میں نجات کے لیے، خلاصی کے لیے۔ کسی مومن مسلمان بندے کے پاس جو دلیل ہے، فرمایا وہ دلیل صدقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو نجات ملے گی، اور یہ اس کی نجات کی علامت، دلیل اور نشانی ہے۔ اور ارشاد فرمایا والصبر ضیاء، فرمایا کہ صبر وہ چراغ ہے، وہ بھی روشنی ہے۔ تو اسی طرح ایمان کی دلیل کہ ایمان خالص ہے، ایمان کھرا ہے، ایمان کامل ہے، اس کی دلیل یہ ہے
کہ انسان اپنا محبوب مال اللہ کے نام پر خرچ کریں، یہ اس کے مومن مسلمان ہونے کی، ایمان کے تکمیل کامل مکمل ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مسلمان اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، فرمایا فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ صحابی رسول حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے جتنے بھی بندے ہیں وہ صبح کرتے ہیں تو الا ملکان ینزلان، فرمایا ہر وقت ہر بندے کے پاس صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ 2 فرشتے 2 قسم کی آواز صدا وہ پکارتے ہیں اور بلند کرتے ہیں، 2 قسم کی آوازیں لگاتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے اور دوسرا بد دعا دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے ہر صبح اترتے ہیں، اور ساری عباد، یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے صرف مسلمان مومن کا ذکر نہیں بلکہ فرمایا جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ان بندوں پر یہ آواز، یہ صدا لگائی جاتی ہے۔ فیقول احدہما، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے، جو صدقہ کرنے والا ہے، جو خیرات دینے والا ہے، جو اپنے مال کو میرے پیغمبر کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، جس کی مقصد اپنی مال سے میرے پیغمبر کے دین کی احیاء، سربلندی اور اس کی مضبوطی ہے، جس کے مال، اس کا مقصد میرے یتیم، نادار، مسکین انسانوں کی کفالت ہے، تو اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو جو اس نے خرچ کیا ہے بہترین عوض عطا فرما دیں۔ یہ ہر صبح فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ کے دربار میں کہ دن بھر خرچ کرنے والے تو ہیں، شیطان کی رضا کے لیے بھی خرچ کیے جاتے ہیں، رحمان کی رضا کے لیے بھی خرچ کیے جاتے ہیں، شیطان کے راستے میں بھی خرچ کیے جاتے ہیں، رحمان کے راستے میں بھی خرچ کیے جاتے ہیں۔ کچھ بندے شیطان کی خوشنودی چاہتے ہیں، کچھ رحمان کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو فرمائے جو اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اللہ اس آدمی نے 1 روپیہ، 1 لاکھ، 1 کروڑ، ملین جتنا بھی خرچ کیا، سونا ہے، چاندی ہے، یہاں تک کہ کوئی خیر کا کلمہ ہے، یہاں تک کہ کسی کے لیے اٹھتا ہوا قدم ہے۔ صدقے کا مقصد صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ صدقے کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی نیکی کرنا، کوئی بھی اچھا کام کرنا، اچھے کام کے لیے مال، جان، وقت اس کو لگا دینا، یہ سب صدقے کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح کرتا ہے تو علی کل سلامہ منکم صدقۃ، فرمایا تمہارے جسم کے 360-65 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے پیغمبر رات کے کھانے کو پریشان ہیں، وہ بھی پیٹ بھر میسر نہیں ہیں، اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ کیسے دے سکیں گے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم سبحان اللہ کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے، تم الحمدللہ کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے، تم اللہ اکبر کہہ دو، یہ بھی تو صدقہ ہے، تمہاری تحلیل لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ مسلمان کے ساتھ کھلے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو اور ملاقات کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو فرمایا ہر آدمی جس نے دن بھر اپنی صلاحیت اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا دیتا ہے کہ اللہ اس نے جو کچھ خرچ کیا، مال خرچ کیا تو مال کا اچھا بدلہ، جان خرچ کی ہے تو جان کا اچھا بدلہ، اور اس نے وقت کی خرچ کیا ہے تو وقت کا اچھا خرچہ، صلاحیت خرچ کی ہے تو صلاحیت کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ فرشتہ ہر روز
آواز دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ثقلین، انسان اور جن کے علاوہ یہ صدا ساری مخلوق سنتی ہے۔ جب فرشتہ آواز دیتا ہے صرف انسانوں کو، مجھے اور جناتوں کو سنائی نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ مکلف ہے۔ اگر یہ سنیں گے تو پھر اجر کا وہ مزہ نہیں رہے گا۔ فرمائے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن طلقا، اے اللہ جس نے اپنا مال وہ مٹھی میں چھپائے رکھا، اس نے اپنے مال کو روکے رکھا، اس نے اپنا مال خرچ نہیں کیا، اس نے اپنا وقت خرچ نہیں کیا، اس نے اپنی صلاحیت خرچ نہیں کی، تو فرشتہ بد دعا دیتا ہے الہ العالمین اس کی صلاحیت کو، مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے۔ یہ ہر روز فرشتہ بد دعا دیتا ہے، کس کے لیے؟ بخیل کے لیے، کنجوس کے لیے، جس کا مال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خرچ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بد دعا ہے کہ اس کا مال تلف ہو جائے، ہلاک ہو جائیں۔ تو صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تیسرا سب سے بڑا فائدہ، صدقہ اور خیرات کرنے والا، اس سے اللہ کا غضب اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، جو آدمی صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، اس پر اللہ پاک غصہ نہیں فرماتے، اس پر اللہ کا غضب نہیں اترتا، اس پر اللہ پاک مہربان ہوتا ہے، اس پر اللہ پاک کی قہر نہیں اترتی ہیں، اس پر اللہ پاک کی رحمت اور مہربانی اترتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مدینہ کی زندگی میں نے مسلسل اپنے پیارے پیغمبر کی خدمت کی ہے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹا سا بچہ، فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ خویدم ہے، چھوٹا سا خادم ہے، ہم کہتے ہیں خادم گوٹے، تو یہ چھوٹا سا خادم ہے، میں آپ کے دربار میں پیش کرتی ہوں۔ تو یہ صحابی حضرت انس بن مالک، جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کے خادم بھی ہیں، تو فرمایا کہ صلہ رحمی، اقربہ پروری، رشتہ داری، فرمائے اس سے انسان کی عمر بابرکت ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ تزید العمر، عمر زیادہ ہوتی ہیں، عمر جتنی ہے اتنی ہی ہے، لیکن عمر کی زیادتی سے مراد اس کی برکت ہے۔ کچھ لوگوں کی عمر زندگی اتنی بابرکت ہوتی ہیں، ہوتی چھوٹی سی ہیں، کم سے، لیکن کام بڑے بڑے کر جاتے ہیں، اور کسی کی بڑی لمبی زندگی ہوتی ہے لیکن اللہ پاک اس سے کوئی کام نہیں لیتا۔ تو یہ ہے عمر کی برکت، کہ جو صلہ رحمی رشتہ داریوں کو پالتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عمر کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وصدقۃ السر، فرمائے چپکے سے صدقہ کرنا، چپکے سے صدقہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آپ کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے، آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اتنے چپکے سے خرچ کرتا ہے۔ تو فرمائے کہ جو آدمی چپکے سے خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ اللہ پاک کے غضب کو روک لیتا ہے۔ چپ کے صدقے، یہ انسان کی اوپر جو اللہ پاک کا غضب اتر رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک اپنے غضب سے محفوظ کر لیتا ہے، کہ یہ چپ کے سے صدقہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ صدقہ اس کے گنجائش کے مطابق ہو، اس کی گنجائش 50-100 روپے کا ہے تو اتنا خرچ کریں، گنجائش لاکھوں کا ہے تو وہ خرچ کریں، گنجائش کروڑوں کا ہے تو وہ خرچ کریں۔ مال کی گنجائش نہیں ہے، اپنی بول گفتگو کو اچھا رکھیں، اخلاق کو اچھا رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، محلہ داروں کے ساتھ، شراکت داروں کے ساتھ، جہاں نوکری اور کام کرتا ہے اپنے کلیگ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا اس آدمی سے اللہ پاک کی غضب وہ ہٹا دی جاتی ہے، یہ اللہ پاک کی غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں۔
رات کو ایک گھر کے آنگن میں راشن ڈالتے ہیں، دوسری رات کو دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، مہینے بھر کا معمول ہے۔ اور کتنے سارے گھروں کو عبداللہ ابن مبارک کے ہاں سے راشن دی جاتی ہے۔ گھر والے صبح اٹھتے ہیں، آنگن میں، صحن میں راشن پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب کسی نے دروازہ نہیں کٹکھٹایا، 5 کلو 10 کلو کے آٹے کے لیے کسی نے ماں بہن عزت دار خاتون کی تصویر کشی نہیں کی ہے۔ ہمارے صدقے تو یہ ہیں، دیتے ہیں 100 روپے اور اس کے لیے وہ تصویر اور وہ بھی اس کی شہرت ہو جائے، میں بڑا سخی ہوں، میں نے 100 روپے دیے، اور 100 روپے جس کو دیے اس کو میں نے جہاں بھر میں ذلیل کر دیا۔ تو کوئی وہ نہیں، گھر والوں کو بھی نہیں معلوم راشن کون دیتا ہے۔ آج عبداللہ ابن مبارک دنیا سے چلے گئے، رات کو 100 سے زیادہ گھر ہیں، کسی آنگن میں راشن نہیں ڈلا۔ صبح کو 100 کے 100 گھر، 200 300، مورخین نے 300 گھر لکھے ہیں۔ 300 گھروں میں اب پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں راشن ڈالنے والا عبداللہ ابن مبارک تھا۔ یہ سخاوت ہوتی ہے، یہ سخی ہوتے ہیں۔ ہم کیا، ہماری سخاوت کیا، نہ ہماری زکوٰۃ ہے، نہ ہماری خیرات ہیں، نہ ہمارے صدقے ہیں۔ جب تک ہم ریا کسی کو نہ کہہ لیں، کسی کو دکھاوا نہ کریں، تب تک ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو پھر صدقے کا اجر کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان میں سر فہرست عالم ہوگا، اسے اللہ پاک پوچھیں گے میں نے علم دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہے گا برسر ممبر چیختا رہا، چلاتا رہا، واعظ و نصیحت کرتا رہا، ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں نے تقریریں کی ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں، لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، کافر ملا دے، ٹھیک ہے، اور وہ تمہیں کہلایا گیا ہے، وہ دنیا میں تمہیں کہلایا گیا ہے۔ اب تمہارا مسکن، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کو سیدھے بھی نہیں، الٹا منہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر اس کے بعد بڑے عبادت گزار آدمی کو لایا جائے گا، اس نے میری اتنی عبادتیں ہیں، یہ ہے، فلاں ہے، تہجد اور روزے اور یہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ سب اس لیے تھا کہ لوگ تجھے عبادت گزار کہیں، دنیا میں تجھے کہا گیا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا الٹا منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر مالدار، اللہ پوچھے گا میں نے مال دیا، اس نے کہا جی اللہ پاک آپ نے مال دیا، یتیموں کی پرورش کی، یسیروں کو میں نے قیدی آزاد کروائے، میں نے کنویں کھدوائے، میں نے یہ بہت سارے کام کیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے بندے میں علیم بذات الصدور، میں سینے کے ذرے ذرے کو جاننے والا، مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا لوگ مجھے سخی کہیں۔ وہ دنیا میں تجھے سخی کہا گیا، دنیا والے کہتے تھے حاجی صاحب بہت سخی ہے، بہت سخی ہے، تو وہ دنیا میں تمہیں کہا گیا ہے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا الٹا منہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو ریا اور شہرت سے بچنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یسیر الریا، فرمایا معمولی سے معمولی ریا شرکن، وہ بھی شرک ہے، معمولی سے معمولی ریا وہ بھی شرک ہے۔ فرمایا جس نے نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں فقط اشرک، یہ مشرک ہوا۔ جس نے صدقہ دیا اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، فرمایا فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو صدقہ اور خیرات میں اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی رضا، میں گمنام رہوں، میرے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، یہاں تک کہ میں نے جس کو صدقہ دیا میں اس کے لیے بھی گمنام ہو جاؤں۔ یہ ہے صدقے کا کمال، اور اس پر اللہ پاک یہ اجر عطا فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان کی جا رہی ہیں۔ تو فرمائے اللہ پاک کے غضب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے۔ جو آدمی بیمار ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، فرمایا وہ صدقہ دے دیں، اللہ پاک اس صدقے کی وجہ سے ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ، فرمایا کہ تم اپنے مریضوں کا علاج کرو
कैसे करें? फरमाए बिस्सदका, सदक़े के साथ। मकसद ये नहीं है कि कोई आदमी हार्ट का, दिल का मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है, फालज का मरीज़ है, आपने उसको घर में रखा हुआ है और हर दिन आप जाकर सदका दे देते हो, ये खर्च होगा। नहीं, ये सही हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। आप इसको डॉक्टर के पास भी ले जाएं लेकिन सदका भी दे दें। ये तो असबाब हैं, इसको तो इख्तियार करना होगा। हमारे अहादीस के किताबों में जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों में किताब तिब के नाम से एक किताब मौजूद होती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इलाज, उसका हुक्म दिया, इलाज करने के तरीके बताए, किन चीज़ों से शिफा मिलती हैं ये भी बतलाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने। तो ये तवक्कुल के ईमान के खिलाफ नहीं। आप डॉक्टर, हकीम, तबीब के पास भी जाएं लेकिन सदका भी दे दें। इस सदक़े की वजह से अल्लाह पाक उस डॉक्टर और तबीब के जहन में वो दवा डालेगा जो इसके लिए मुफीद होगा, वो तरीक़ा इलाज उसके दिल में डाल देगा जो इसकी सेहत और तंदुरुस्ती का सबब बन जाएगा। तो फरमाया कि अपने बीमारों की इलाज, फरमाया कि वो सदका और खैरात से कर लिया करें। सबसे बड़ी बात यह है कि सदका गुनाहों को मिटाता है, गुनाहों को ख़त्म करता है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगम्बर के सहाबी हैं और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने कुछ सहाबा इकराम को कुछ ख़ास वसीयतें फरमाई हैं। उनमें से एक हज़रत मुआज़ इब्न जबल है। फरमाए मुआज़, यमन में जाओगे, लोग तुम्हारे पास फैसले लेकर आएंगे, किस पर फैसला करोगे? फरमाए बिकिताबिल्लाह, अल्लाह के किताब है ना, उस पर करूँगा। फरमाया अगर वो बात तुम्हें अल्लाह की किताब में ना मिले, तुम्हें समझ में ना आए, फरमाया फिर आपकी ज़िंदगी। फरमाया वो भी ना मिले, फरमाया अज्तहिदु बिराई, मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा। अल्लाह की किताब को सामने रखकर, आपकी ज़िंदगी को सामने रखकर, उससे अपने इल्म के मुताबिक कोई चीज़ अखज़ करूँगा, निकालूँगा। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने तब की दी है, शाबाश दी है। और यमन की तरफ रवाना करते हुए ये सवारी पर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता कदमें उठाते हुए फर्श पर थे, प्यादा थे। और आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, यमन मुआज़, जब तुम यमन से वापस आओगे तो मुझे नहीं, मेरी कब्र को देखोगे। इस पर हज़रत मुआज़ रोए और यकीन हो गया था कि ये आखिरी मुलाकात है और चेहरे अनवर की आखिरी दीदार है। ये हज़रत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, एक लंबी हदीस में अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इसको वसीयतें फरमाई है। उन वसीयतों में से एक ये है कि अला अदुल्लुक अला अबवाबिल खैर, मैं तुम्हें खैर के दरवाजे न बताऊं? कहने लगे बला या रसूल अल्लाह, ज़रूर बताए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया अस्सौमु जुन्नतुन, फरमाया रोज़ा ये डाल है, पर्दा है। रोज़ा डाल है, डाल। जिस तरह पहले जंगे मैदान में लड़ी जाती थी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल हुआ करता था, दूसरे पर तलवार से वार करते थे और डाल को सामने रखकर अपनी हिफाजत किया करते थे। तो फरमाया कि ये रोज़ा ये डाल है, इससे इंसान शैतान से बचता है, इसकी हिफाजत होती है। फिर इरशाद फरमाया वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तिया, फरमाया मुआज़ सदका खताओं को मिटाता है, बुझाता है, मिटाता है, ख़त्म करता है। किस तरह? फरमाया जिस तरह पानी आग को बुझा देती है, ख़त्म कर लेता है, जिस तरह जलता हुआ आग उस पर पानी डाल दो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फरमाया इसी तरह जब गुनाहों के शोले बुलंद हो रहे हों, जब तेरी दिन रात तेरी ज़िंदगी वो गुनाहों से ताफ़ुन ज़दा हो, तो फरमाया तब अब अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के दीन पर लगाएं, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का कुंबा है, इस पर लगाएं। फरमाया तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो सदका वो इंसान के गुनाहों के माफ़ी का सबब है कि इससे इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो तीसरी बड़ी तिजारत कि जिससे इसमें खसारा और घाटा और नुकसान कोई नहीं है, वो सदका और खैरात है।
कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, आजमा के देख लें, आप सदका कर लें, आपकी वो परेशानी ऐसी ख़त्म हो जाएगी आपने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। और कुछ लोगों की वो मामूल वो बेहतरीन होता है, सुबह उठते हैं तो पहला काम उनका कारोबार से पहले सदका दे देते हैं, जितना भी दें, 10, 20 रुपये, 50, जितना भी हैं सदका दे देते हैं। और ऐसे चुप के तरीके पर देते हैं, अगले को खबर भी नहीं होती किसने दिया, कैसे दिया। तो सदक़े को अपने ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी से मसाइब, परेशानियाँ, दुख, दर्द वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं।